قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کو آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی اور نہ ہی کوئی اور پیغمبر آنے والے ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہر انسان کی رہنمائی اسی کتاب سے ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب سے ہدایت کے نور کی کرنیں غار ہیرا سے نکل کر پورے عالم کو روشن اور منور کر رہی ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو سچی راہ دکھا رہی ہیں۔ قرآن ایک ایسا گلستان حیات ہے جس میں ہمہ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا حسن، اس کی نزاکت اور اس کی رنگت دلوں کو موہ لینے والی ہے۔ قرآن حکیم میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل رکھ دیا گیا ہے۔ جس نے بھی اس کتاب کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کیا، اس نے اپنی منزل کو پا لیا۔ ابتدائی دور میں قرآن کو ہاتھ سے ہی لکھا گیا ہے۔ قرآن کے پہلے کاتب حضرت زید بن ثابت کو مانا جاتا ہے۔ حضرت علی کے دستے مبارک سے لکھا ہوا قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ بہرحال قرآن کو ہاتھ سے لکھنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حیدرآباد کے مشہور عالم دین جناب علامہ شاہ محمد ساجد احمد سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ نے صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ آپ نے جو قرآن پاک کو لکھنے کی سعادت حاصل کی کتنے دن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو ہے ٹوٹل جو ہے 59 ڈیز 59 ڈیز میں مکمل ہو گیا قرآن کی، 59 دن میں۔ شروع کے جو ڈیز تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا فرسٹ ویک سیکنڈ ویک، یہ 7 سے 8 گھنٹے لکھتا تھا، لیکن آخری جو ٹائم آیا وہ 16 گھنٹے لکھا، 16 آورس، تبھی جا کے 59 ڈیز میں کمپلیٹ ہو گیا۔ ایسا گمان کیا ہوا سر جو آپ اتنا؟ گمان میں یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ میں خواب میں لکھ رہا تھا پہلا پارہ، اور پورا 1 پارہ لکھ دیا تھا خواب میں، تو بس اب صبح میں پھر میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔